حضرت انس مچھلی کے پیٹ میں کیسے چلے گئے؟ اللہ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح کی ہے تاکہ ہر دور میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکے۔ تو ایسے ہی ایک عظیم نبی جس کو 40 دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت انس کو اللہ کا حکم۔ حضرت انس حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے۔ اللہ نے ایک کو حکم دیا کہ اے انس بستی میں جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو، وہ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، ان کو محبت اور امن سکھاؤ۔ بستی پر اللہ کا عذاب۔ اللہ کے نبی انس بستی میں اپنے مبارک قدم لیے پہنچ گئے۔ ایک مسلسل اللہ کا دین لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ آپس میں لڑنا، جھگڑنا، نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں، لیکن افسوس وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے، اس پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ بالآخر اللہ کے نبی نے سالہ سال تبلیغ کرنے کے بعد فرمایا، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں اس بستی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے اس بستی کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ بستی کے لوگ کہنے لگے کہ انس اللہ کا سچا نبی تھا، ہم نے ان کی بات نہ مانی۔ کسی نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اس بستی کے تمام لوگ زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اپنے گناہ کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور یوں عذاب ٹل گیا، اور بستی کے لوگ اللہ کے نبی انس کے منتظر ہو گئے۔ مچھلی کا حضرت انس کو نگلنا۔ وہاں انس کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے۔ اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈبونے لگا۔ کشتی کے سالار نے کہا، جو سامان کشتی میں ہے وہ جلدی سے پھینک دو، ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب جائیں۔ کشتی کا سارا سامان پھینک دیا، لیکن کشتی نہیں سنبھلی۔ بالآخر کشتی کے سالار نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو سمندر میں اترنا ہوگا، پھر شاید کشتی سنبھل جائے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سالار نے کہا، قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کو قربانی دینی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ پس سب کے نام تحریر کیے گئے اور قرعہ اندازی کی گئی۔ 3 مرتبہ پرچی نکالنے پر حضرت انس کا نام نکلا تو حضرت انس نے فرمایا، میں سمجھ گیا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سمندر میں آئے، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی انس کو اپنے پیٹ میں رکھ، میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو جلدی سے مچھلی نے اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت انس کو پتہ لگا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اللہ کا حضرت انس کو معاف کرنا۔ تو حضرت انس اللہ سے باتیں کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے مالک، جو کام اپنے میرے لیے چانا وہ میں نہیں کر پایا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ پھر حضرت انس نے اللہ کو اس کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا اور کہا کہ اے اللہ، تجھے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے اس قید سے نجات دے۔ پس حضرت انس کی دعا اللہ نے سن لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نب کو خشکی کی طرف رکھ دے۔ تو مچھلی نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خشکی کی طرف حضرت انس کو الفا گل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے انس کا جسم گل چکا تھا، تو انس اللہ سے معافی مانگنے لگے اور دعا کرنے لگے، یا اللہ میری حفاظت فرما تاکہ میں دوبارہ اس بستی میں جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت انس کے جسم پر سایہ کرے اور اپنے پھلوں سے انس کو غذا پیش کرے۔ یوں اللہ کے نبی حضرت انس صحت یاب ہو گئے اور پھر واپس اس بستی میں چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔